آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے کے ایک واقعے کو ذکر کریں گے، اور یہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس واقعے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا ابرہہ۔ اس نے اپنے یمن میں ایک گرجا گھر بنایا، اور اس نے یہ خواہش کی کہ یہ جو لوگ مکے میں جاتے ہیں وہاں جا کر اس کا طواف کرتے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ مکے کی بجائے یہ یمن میں آئیں اور ادھر آ کر اس کا طواف کریں، ادھر آ کر عبادت کریں۔ اب ابرہہ نے یہ سوچ فکر کے ساتھ اس نے یہ گھر بنایا، گرجا گھر بنایا، تو اتنے میں یہ خبر عرب کے ممالک میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو مکہ شریف کے ایک دیہاتی نے، ایک شخص نے کیا کیا کہ جب ان کے پاس خبر پہنچی تو وہ شخص یمن گیا اور اس کے گرجے گھر میں نجاست کرایا، اور نجاست کو پھر اچھی طرح لیپ کے آیا۔ اب ابرہہ کو اور غصہ آیا، اس نے اب کہا کہ اب تو میں کعبہ کو معاذ اللہ گرا دوں گا، اب تو میں اس کی اینٹ بجا دوں گا، یہ ابرہہ نے سوچا۔ اب اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جو جنگیں ہوتی تھیں وہ گھوڑوں پہ ہوتی تھی، اسی طرح اونٹوں پہ ہوتی تھی، یا کھچروں پہ ہوتی تھی، پیدل ہوتی تھی۔ لیکن ابرہہ نے کیا کیا کہ اس نے ہاتھی کا لشکر جمع کیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ لشکر لے کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور جب وہ مکہ پاک پہنچتا ہے تو وہاں کے جتنے لوگوں کے مال مویشی تھے وہ سارے اس نے ضبط کر لیے، اپنے قبضے میں لے لیے، تاکہ یہ ڈر و خوف کے مارے یہاں سے دور بھاگ جائیں، اور کئی تو بھاگ بھی گئے۔ تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، آپ کے دادا جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، کیونکہ آپ کعبے کے متولی تھے، آپ کے پاس کعبے کی ذمہ داریاں تھیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ابرہہ کے پاس جاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے ادب کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی پیشانی میں نور نبوت چمکتی تھی۔ اب ابرہہ نے بڑی عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، ساتھ بٹھایا، اور کہا کہ حضور اگر آپ نے آنا تھا مجھے بلا لیتے، میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ تو نے ہمارے مال مویشی کو اپنے قبضے میں لیا ہے، اس طرح کر، یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں یہ ہماری ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، یہ ہمیں واپس کر دے، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ ابرہہ کو اب یہ بات سمجھ نہ آئی کہ یہ عجیب و غریب لوگ ہیں کہ میں نے ان کے مال مویشی اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، اور کعبہ جو میں ابھی گرانے جا رہا ہوں ان کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہ ڈیمانڈ رکھی۔ اب بادشاہ کو یہ بات سمجھ نہ آئی، اس نے کیا کیا کہ حکم دیا کہ ان کے مال مویشی ان کو واپس کر دو۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال مویشی واپس لے کر قبیلے والے کے پاس آئے، اور کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ دور پہاڑوں پہ نکل جاؤ، اب یہاں پہ کوئی نہیں رکے گا۔ تو سب نے حکم مانا، سارے لوگ پہاڑوں پہ نکل گئے دور دراز۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت عبد المطلب پہاڑ پر جانے سے پہلے خانہ کعبہ ہے سامنے، فقط اکیلے ہیں، خانہ کعبہ میں گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، مولا آج ان کو اپنی کبریائی دکھا، مولا آج ان کو اپنا جو گھر کی حفاظت کرنا ہے ملک، مولا آج وہ دکھا کہ تو کس طرح اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر کے دور پہاڑ پر چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں ابرہہ حکم دیتا ہے کہ اپنے ہاتھیوں کو لشکر لے کر نکلتا ہے کعبے کو گرانے کے لیے۔ اب جو ہاتھی ہے اس کو بھی پتا ہے کعبہ یہ رب کا گھر ہے۔ اب جو ابرہہ تھا وہ ہاتھی کو ہانکتا ہے، لیکن ہاتھی کعبے کی طرف نہیں جاتا۔ اگر جب وہ دوسری طرف کرتا ہے اس کا رخ تو ہاتھی دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ابرہہ کو بھی بات یہ سمجھ نہ آئی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ
اس کو مارتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہاتھی اس طرف جاتا نہیں، لیکن تھوڑا سا جاتا ہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ پاک کے حکم کی طرف سے، اللہ پاک کے حکم سے ابرہا جو بادشاہ تھا وہ اپنا لشکر لے جا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ابابیل کا ایک لشکر آتا ہے اور وہ اپنی چونچوں میں، اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ جس بندے پہ اس کنکری کا نام لکھا ہوتا ہے وہ کنکری اس بندے پہ گرتی ہے، اور گرتے ساتھ ہی وہ بندہ بھی اور ہاتھی بھی وہیں پر نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور وہ جو کنکری، چھوٹی سی کنکری، وہ زمین کو چیرتی ہوئی اندر چلی جاتی ہے۔ تو گویا رب تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اب اس واقعے کو اللہ پاک سورہ فیل میں ذکر فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ گویا بتایا اس کو جاتا ہے جو کہیں دیکھ رہا ہو۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو رب نے فرمایا نا اے حبیب کہ آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا کیا ہے، تو ہم یہ مانتے ہیں حضور کو علم غیب عطائی ہے، رب کا علم غیب ذاتی ہے، تو اس میں شبہ والی بات نہیں ہے، اس میں جھگڑے والی بات نہیں ہے، اس میں شرک کے فتوے والی بات نہیں ہے، اس میں فلاں بات نہیں ہے۔ کیوں؟ جب جو میرا رب جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، حضور تو وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں یہ کائنات نہ پیدا فرماتا۔